پیرانوئے فرد کی زندگی میں وہ غیر معقول اور مستقل احساس ہے کہ جو اسے مضطرب رکھے کہ کوئی اس کے خلاف سازش کر رہا ہے یا اس کی زندگی میں کوئی مسلسل اور مداخلت کرنے والی توجہ مرکوز کیے ہوئے ہے۔ دوسروں پر یہ بے بنیاد بد اعتمادی پیرانوئے کے شکار شخص کے لیے سماجی طور پر فعال رہنا یا کسی سے قریبی تعلقات قائم کرنا مشکل بنا دیتی ہے۔ پیرانوئے اکثر فرد سے بڑھ کر افراد بلکہ قومیں اس نفسیاتی مرض میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ آج مسلم دنیا کا پیرانوئے خلل دماغ عروج پر ہے۔ وہ اپنی سستی، کاہلی، بربادی کے اصل سبب کو تلاش کرنے کے بجائے اپنی ناکامیوں کا ذمہ دار غیر مسلموں کو قرار دیتے ہیں۔ اس حوالے سے وحید الدین خان صاحب کی ایک تحریر، جس پر اگر مسلمان توجہ دیں تو اپنے مائنڈ سیٹ کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں، آپ انٹرنیٹ کھولیں تو آپ کو اس میں 2 اصطلاحیں ملیں گی، جوئش پیرانوئے اور مسلم پیرانوئے۔ دونوں عنوانات کے تحت آپ کو بہت سے مضامین ملیں گے۔ ان مضامین کے مطالعے سے آپ کو معلوم ہوگا کہ اپنے بعد کے زمانے میں یہود اور مسلمان دونوں ایک ہی نفسیات کا شکار ہوئے۔ یہ نفسیات وہی ہے جس کو اصطلاحی طور پر پیرانویا کہا جاتا ہے۔ پیرانوئے کا مطلب فریب خوردگی میں جینا۔ یہود اور مسلمانوں کی اس فریب خوردگی کا مشترک سبب ان کی قومی تاریخ ہے۔ دونوں کے ساتھ یہ ہوا کہ قدیم زمانے میں ان کو قومی برتری اور سیاسی دبدبہ ملا۔ اس کے بعد دونوں کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ کچھ قومیں ابھریں جنہوں نے دونوں کی قومی برتری اور سیاسی دبدبے کو ختم کر دیا۔ یہ واقعہ پہلے یہود کے ساتھ پیش آیا، اس کے بعد مسلمانوں کے ساتھ۔ یہ واقعہ قانون فطرت کے تحت ہوا، لیکن دونوں نے اس کو غیروں کی سازش قرار دے دیا۔ اس میں دونوں کے اندر جو مریضانہ ذہنیت پیدا ہوئی، اس کا نام پیرانوئے ہے۔ اس ذہنیت کے نتیجے میں مشترک طور پر جو ہوا وہ یہ تھا اپنے بارے میں فرضی فقر اور دوسروں کے بارے میں فرضی نفرت۔ اس بگڑے ہوئے مزاج کے تحت دونوں کے اندر جو برائیاں پیدا ہوئیں، ان میں سے ایک مشترک برائی یہ تھی کہ دونوں نے دعوت کا وہ کام چھوڑ دیا جس کی ذمہ داری ان پر خدا کی طرف سے ڈالی گئی تھی۔ اس سلسلے میں یہود کے کیس کو قرآن میں ان الفاظ میں بیان کیا ہے، یعنی یہود سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ تم ضرور اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرو گے، اس کو نہ چھپاؤ گے، لیکن انہوں نے اس کو پس پش ڈال دیا۔ اس سلسلے میں مسلمانوں کی ذمہ داری کو قرآن کی اس آیت میں بیان کیا گیا ہے، لِيَكُونَ الرَّسُولَ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ یہود نے اپنے بعد کے زمانے میں تبیین حق کی ذمہ داری کو چھوڑ دیا، حتیٰ کہ اس حکم کی فرضیت ان کے لیے نامعلوم چیز بن گئی۔ انہوں نے بطور خود یہ عقیدہ بنا لیا کہ نجات صرف یہود کے لیے ہے، غیر یہود کے لیے نجات ہی نہیں۔ ٹھیک یہی حال بعد کے زمانے میں مسلمانوں کا ہوا۔ دعوت یا شہادت علی الناس کا حقیقی تصور ان کے ذہن سے حذف ہو گیا۔ ان کی تفسیریں، ان کی شرح، ان کی تیار کردہ کتابیں دعوت الی اللہ کے حقیقی تصور سے خالی ہیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو خیر امت کا درجہ دے رکھا ہے اور دوسروں کو انہوں نے عملاً کافر کا درجہ دے کر ان کو نظر انداز کر دیا ہے۔ تحریر وحید الدین خان، آواز و پیشکش سراج الدین۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو میری نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔